بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درود پاک تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہ وہ شکوہ ہے جو اکثر اہل درود کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 بڑی غلطیاں بتاؤں گا جو ہم جانے انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، اور یہی غلطیاں ہمیں اس ذکر عظیم کے اصل معجزات اور فیوز و برکات سے دور رکھتی ہیں۔ اگر آپ ان غلطیوں کو درست کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون اور برکت اترے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک کو صرف مشکل وقت کا وظیفہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی یا کوئی کام اٹکا گیا تو تسبیح اٹھا لی۔ یاد رکھیے، درود پاک تو برائے محبت کا ذکر ہے، یہ تو ہر وقت کی خوشبو ہے۔ بے شک اس سے مشکلیں ٹلتی ہیں، لیکن اسے صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں۔ جب آپ سکھ میں درود پڑھیں گے تو میرا رب آپ کو دکھ میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری غلطی جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے جلدی جلدی پڑھنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس تسبیح کے دانے جلد مکمل ہو جائیں، عدد پورا ہو جائے، چاہے الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہوں یا نہیں۔ درود پاک کا عدد کی مجبوری سے نہیں بلکہ محبت کے سرور کے ساتھ پڑھیں۔ الفاظ کو اپنے دل، دماغ اور روح میں اتار دیں۔ بے شک آپ تسبیح کم پڑھ لیں، لیکن جو پڑھیں وہ صحیح مخارج اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب دل ساتھ شامل ہوگا تب ہی تو اثر ہوگا۔ تیسری اہم بات، درود پاک کے الفاظ میں معمولی تبدیلی یا غلطی اس کے معنی بدل سکتی ہے۔ یہ عربی زبان ہے، اس لیے ہمیشہ مستند اور صحیح الفاظ سیکھ کر پڑھیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا صیغہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی ادائیگی پر توجہ دیں، اپنی زبان کو اس نورانی ذکر کے لیے صاف اور درست کریں۔ جب الفاظ درست ہوں گے تو ان کی تاثیر بھی کامل ہوگی۔ چوتھی غلطی ادب کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جو آپ کا روزانہ کا مخصوص معمول وظیفہ ہے جس کے لیے آپ ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اسے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر پورے ادب اور تعظیم کے ساتھ ادا کریں۔ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ادب کریں گے تو اللہ آپ کا نصیب بلند کر دے گا۔ یہ ادب ہی تو ہے جو انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن اس کے اول و آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔
آپ کی ہر حاجت، ہر تمنا کی قبولیت کا راستہ درود پاک سے ہو کر گزرتا ہے۔ اپنی ہر دعا کو درود پاک کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر دیکھیے کہ وہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کر لیں، یعنی درود کو معمول بنانا، سکون سے پڑھنا، الفاظ درست کرنا، باوضو پڑھنا اور دعا میں شامل کرنا، تو پھر دیکھنا کہ درود پاک کے معجزات آپ کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں محبت سے ایک بار پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔